اپنی بیوی عائشہ کی ران پر اس پہ گود، اس پہ پیر کے، یہ ران بولتے ران، اس پر آپ لیٹے ہوئے ہیں امی عائشہ کی گود میں، اور اچانک آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی، اپنی خادمہ کو، کام کرنے والی کو آواز دی، وہ گھر کے باہر ہے، سن لیا لیکن نہیں آئی، دوبارہ آواز دی، سن لیا لیکن نہیں آئی، تیسری بار آواز دی، اس نے سن لیا لیکن نہیں آئی۔ کہا عائشہ ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی؟ حضرت عائشہ نے جیسی دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، وہ تو گھر کے باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے اور بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پاس ہے اور ایسے ایسے کر رہی ہے اس کو، ہوتا نا چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھیلتے ہیں، تو یہ تو بڑی تھی، بچے سے کھیل رہی ہے۔ فرمایا اے اللہ کے رسول نے 3 آوازیں دی، کیا تو نے نہیں سنی؟ کہا سنا۔ پھر کیوں نہیں آئی؟ بچے سے کھیل رہے تھے، بکری کے بچے سے کھیل رہے تھے۔ کہا اللہ کے نبی، میرے سرتاج، میرے شوہر، اس نے آپ کی 3 آوازیں سنی پھر بھی نہیں آئی، آئیے اس کو سزا دیجئے، اس کو ماریے۔ اللہ کے رسول غصے میں آئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی باہر نکلے اور اس لونڈی سے، خادمہ سے کہا سن، میں نے تجھے پہلی آواز دی، تو نے سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ اس نے کہا جی سنا تھا۔ اس زمانے کی نوکرانیاں بھی جھوٹ نہیں بولا کرتی تھی، سزا منظور ہے لیکن جھوٹ قبول منظور نہیں ہے۔ ہاں سنی۔ دوسری آواز دی، کہا وہ بھی سنی۔ میں نے تیسری بار تجھے آواز دی، کہا اللہ کے نبی میں نے وہ بھی سنا تھا، پھر تو کیوں نہیں آئی؟ میں نے سوچا کہ آپ کوئی بڑا کام کروائیں گے، میں تھکی ہوئی تھی اس لیے میں برا گئی، میں سستی کر گئی اور اس بچے کے ساتھ کھیلتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لال ہو گئیں، ایسا لگنے لگا جیسے انار کا رس کسی نے آنکھوں میں ڈال دیا ہو، اتنا غصے میں۔ آپ نے غصے میں مسواک اٹھائی، یہ کان میں آپ کے مسواک لگی ہوئی تھی، بخاری شریف کے الفاظ، مسواک آپ مسواک کان میں لگا لیتے تھے، جب بھی نماز کا ٹائم ہوا مسواک کی، پھر کان میں لگائی، نماز پڑھنا شروع۔ جیسی نماز کا ٹائم ہوا مسواک نکالی، مسواک کی وضو بنایا اور اندر چلے گئے، تو مسواک کان میں لگائے رہتے تھے۔ وہ مسواک جو اللہ کے نبی کے کان میں لگی ہوئی تھی، اتنی بڑی ہوگی کتنی، مسواک دانتوں میں کرنے والی، اور اس کو اٹھا کر ماریں گے تو کتنی زور سے لگے گی، ہم اور آپ اندازہ لگائیں، کوئی کوڑا نہیں تھا، کوئی درہ نہیں تھا۔ آپ نے وہ مسواک نکالی اور نکالنے کے بعد تان لیا اس کے اوپر، مارنا چاہتے ہیں اس کو کہ 3 مرتبہ تو نے میری آواز سنی ہو پھر بھی نہیں آئی۔ آپ نے وہ مسواک اٹھائی، ایسے کر کے اس کے قریب لے گئے اور اس کی پیٹھ تک لائے۔ 1-2 انچ جب پیٹھ رہ گئی، 1-2 انچ کا فاصلہ رہ گیا تو آپ نے مسواک روک لی اور مسواک کان میں لگائی اور روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے آپ پھر اپنے حجرے میں چلے آئے۔ اما عائشہ کہنے لگی آئے میرے سرتاج، اس نے آپ کی آواز 3 بار سنی اور پھر بھی نہیں آئی، پھر آپ نے غصے میں مسواک بھی نکالی، میں نے سوچا 5-6-10 مسواک آپ اس کو ماریں گے، لیکن آپ نے ایک بھی نہیں ماری۔ مسواک اٹھائی اور آپ نے اس کو تان لیا، اس کی پیٹھ کے قریب تک لے گئے لیکن روک لیا، آپ نے مارا نہیں۔ ایسا کیوں؟ بلکہ خود رونے لگے۔ فرمایا عائشہ عائشہ، میں نے غصے میں مسواک اٹھا لی، میں نے اٹھا کر اس کو مارنا چاہا، جیسے ہی میں مارتے ہوئے کھینچتے ہوئے اس کو اس کی پیٹھ تک لے جانے لگا، میرے ذہن میں یہ سوال آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جو غلطی کی ہے تجھے نہیں معلوم اس غلطی کی سزا کتنی ہے؟ یہ تیرا مسواک مارنا اور مسواک سے اس کی پیٹھ پر اتنی زور سے لگ جانا، کہیں ایسا نہ ہو یہ تیری دی ہوئی سزا اس کے جرم سے، اس کی غلطی سے کہیں زیادہ نہ ہو جائے، اس نے جو غلطی کی ہے اس کی غلطی سے زیادہ میری مار، اس کی تکلیف اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اور پھر قیامت کے دن کہیں وہ میرے اوپر مقدمہ نہ ٹھوک دے، اللہ کی عدالت میں میرے سامنے مجھے پیش نہ کر دے کہ میں نے اتنی بڑی تو غلطی نہیں کی تھی، جتنی تیز اور سخت انہوں نے مجھے مسواک ماری، مجھے بدلہ چاہیے۔ جیسی قیامت کے دن سوال و جواب کا احساس میرے دل میں آیا، میں نے مسواک روک لی۔
عائشہ میں زندگی بھر لوگوں کو معاف کرتا آیا، پھر میں اپنی خادمہ اور لونڈی کو کیسے معاف نہ کروں؟ میں نے تو بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا، تو پھر میں اس خادمہ کو کیسے معاف نہ کروں؟ مجھے اس احساس نے کہ میری دی ہوئی سزا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے روک لیا۔ یہ تقویٰ تھا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری۔ احساس کیا آ گیا کہ کہیں اس کی غلطی سے بڑھ کر میری سزا، میری دی ہوئی سزا نہ ہو جائے اور قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لے لیا جائے۔ روک لیا، اپنے آپ کو احساس پیدا کر کے روک لینے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ نبی اکرم کا تقویٰ تھا۔ ادھر آئیے ابو بکر صدیق کا تقویٰ دیکھ لیجئے، حضرت ابو سعید خود حضرت ابو بکر صدیق کا تقویٰ دیکھیے۔ ان کا بھی ایک غلام تھا، بھائی میں نے خریدا ہے کسی کو، وہ میرا غلام ہے، ہم اس سے کام کروا سکتے ہیں، محنت مزدوری کروا سکتے ہیں، اور محنت مزدوری کرا کر جو وہ کما کر لائے گا اس کی کمائی ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ میرا غلام ہے، ہم نے خریدا ہے، جائز ہے شریعت کے اندر۔ ابو بکر صدیق نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ، روزانہ وہ کچھ کما کر لاتا تھا، ابو بکر صدیق کو کھلا دیتا تھا۔ ایک دن گیا اور جلدی آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آج بہت جلدی آ گئے ہو؟ کہا ہاں، کچھ کھجور ہے میرے پاس۔ ارے لاؤ یار، جلدی لاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، آج بہت تیز بھوک ہے، کچھ ملا ہی نہیں کھانے کو۔ اس نے کھجور رکھ دیے اور ابو بکر صدیق نے ایک کھجور اٹھایا اور کھایا، واللہ ایک، اللہ کی قسم ایک کھجور اٹھایا اور کھا لیا۔ غلام کہنے لگا ابو بکر سے، امیر المومنین، روزانہ آپ ہم سے پوچھا کرتے تھے آج کیا کر کے آئے ہو، کتنی محنت کی، اور جب دیکھ لیتے تھے کہ یہ مزدوری حلال ہے یا حرام تب آپ کھاتے تھے، اور آج تو آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا روزانہ تم حلال محنت کر کے حلال کمائی کما کر ہی لاتے تھے، آج بھی لائے ہوگے، آج بھوک لگی، پوچھا نہیں، کھا لیا۔ غلام نے کہا آج ہی میں نے محنت نہیں کی۔ کیا؟ کہ روزانہ محنت کر کے لاتا تھا، آج محنت نہیں کی۔ تو اب پتہ نہیں آپ کے لیے حرام ہو سکتا ہے، میرے لیے تو حلال ہے، ہم تو خوب کھائیں گے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ یہ لائے کہاں سے ہو؟ کہا امیر المومنین لقد تکہنت، میں نے کچھ مہینے پہلے ایک آدمی سے کہانت گڑھی تھی۔ کہانت، جھوٹ بولا تھا۔ کیا؟ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، پیٹ بڑا تھا، تو میں نے اس کے پیٹ کے بڑے پن کو دیکھا، تو مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ لڑکا تھا کہ لڑکی، تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ بھابھی کو لڑکا ہوگا، ایسے کہہ دیا میں نے۔ اچھا، تو اس نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم؟ تو میں نے اس سے کہا ارے میں تو بہت پہنچا ہوا آدمی ہوں، پیٹ دیکھ کے اور عورت کی چال چلنے سے، اس کے قدم سے میں پہچان لیتا ہوں کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی۔ جا، لڑکا ہوگا۔ آج 5-6 مہینے کے بعد اس کو لڑکا ہی ہوا ہے۔ میں نے تو دھول میں لاٹھی ماری تھی اور لگ گئی نشانے پر، میں نے تو ایسے ہی جھوٹ بول دیا تھا اور وہ سچی ہو گئی، تو وہ خوشی میں لے کے آیا، مجھے بہت بڑا پیر سمجھنے لگا، بابا سمجھنے لگا۔ لو، تم نے صحیح بتایا تھا وہ کھجور، آج مجھے کام ہی نہیں کرنا پڑا، میں محنت کیے بغیر ادھر آ گیا، کھائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ماں کے پیٹ میں بیٹا یا بیٹی، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور تو نے تو جھوٹ گڑا تھا اس کے ساتھ۔ ہاں میں نے جھوٹ گڑا۔ پانی لاؤ، پانی پیا۔ اب سنو بخاری کے الفاظ، حضرت ابو بکر صدیق پانی پی گئے، 1 گلاس 2 گلاس پانی پیا، پھر یہ 3 انگلیاں حلق میں ڈالی، کر کے قے کیا، تھوڑا سا کھجور باہر نکلا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا، پھر تھوڑا سا کھجور باہر نکلا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا۔ اس وقت تک پانی پیتے رہے اور الٹی کرتے رہے، وامٹنگ کرتے رہے اور کھجور نکالتے رہے، جب تک یقین نہیں ہو گیا کہ جتنا کھجور میں نے کھایا تھا سارا میرے پیٹ سے نکل گیا۔ جب یقین ہو گیا کہ ہاں نکل گیا ہوگا، تب خاموش ہوئے، اور کیا کہتے ہیں؟ جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے
جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک کالا نقطہ بٹھا دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا تو اللہ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتے 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 پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جائے، جب انسان کا پورا دل کالا ہو جائے تو پھر وہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ مال میرے پاس جو آ رہا ہے وہ حلال کا یا حرام کا، آنے دو آنے دو، جہاں سے آ رہا ہے آنے دو۔ پھر اس کو حلال اور حرام کی تمیز اڑ جاتی ہے۔ یہ تقویٰ تھا۔ ایک کھجور کھا لیا، اس کو بھی نکال دیا۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کتنی لاٹریاں خریدیں، کتنا حرام مال کھا رہے ہیں۔